یہ جو وٹا سٹا ہمارے یہاں پر رائج ہے، یہ وٹا سٹا ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے۔ اب وٹا سٹا دیکھیں کون سا والا وٹا سٹا حرام ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک مرد اپنی بہن کا رشتہ کسی مرد کو دیتا ہے اس بات کے عوض کہ تو اپنی بہن کا رشتہ مجھے دے دے، مطلب حق مہر ہی یہی مقرر کیا گیا ہے کہ میں اپنی بہن کا رشتہ تجھ سے کر رہا ہوں، لہٰذا تو اپنی بہن کا رشتہ مجھ سے کر دے۔ یہ جو اس قسم کا جو وٹا سٹا ہے یہ حرام ہے۔ اگر مثال کے طور پر اس طریقے سے رشتہ کیا جا رہا ہے کہ ایک بھائی اپنے بہن کا رشتہ کسی مرد کے ساتھ جوڑ رہا ہے اور وہ وہاں پر حق مہر بھی مقرر کیا جا رہا ہے، پھر آگے جا کر یا اسی وقت بھی اس لڑکے کی جو بہن ہے اس کے ساتھ یہ لڑکا جس نے اپنی بہن کا رشتہ جوڑا تھا یہ لڑکا بھی نکاح کر لیتا ہے لیکن حق مہر مقرر کر دیا جائے، تو ایسا وٹا سٹا حرام نہیں ہے اسلام میں، ایسا وٹا سٹا کر سکتے ہیں۔ تو ویسے تو آج کے ٹائم میں دیکھا جائے اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا ہے، اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ آگے چل کر دونوں ہی خاندان جو ہوتے ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں رشتے کہ ایک کے اگر رشتہ اچھا چل رہا ہے اور دوسرا کوئی ڈسٹرب ہے اپنی آئلی زندگی کو لے کر اس ازدواجی زندگی کے حوالے سے، تو دونوں ہی رشتے جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ چار لوگ اس کے اندر شامل ہیں اور چار کے چار جو ہے وہ اس طرح بند جاتے ہیں کہ، اور عموماً ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی ایک ہی اچھا چل رہا ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں پریشانی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا ہے کہ بہتر ہے کہ اپنے کف میں شادی کرو، جس قسم کا رواج معروف طریقے سے تمہارے اپنے قبیلے میں علاقے میں اس دور میں رائج ہو اس اعتبار سے ان معاملات کو لے کر چلنا چاہیے۔ یاد رکھیں میری بہنوں، یہ جو رشتے ہیں یہ اسلام جو ہے یہ میاں بیوی کے رشتے کے اوپر یعنی کہ معاشرتی معاملہ جو ہے ہمارے اس کی اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس رشتوں کے حوالے سے اسی وجہ سے اتنی سختی کے ساتھ قرآن مجید میں